سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ از دا مدر آف آل دعاز. سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ تمام دعاؤں کی ماں ہے. جو بھی دعا مانگی جائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. یہ 100% شورٹی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جائے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دعا رد ہو. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور وہ اچانک دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نا کسی دروازے کھلنے کی آواز آئی یا کوئی زوردار آواز آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان سے ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا. اور اس کے بعد ایک فرشتہ نیچے آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی روح زمین پر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ جب فرشتہ آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا. اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے 2 نوروں کی بشارت لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 نور ہیں، اور یہ بھی کہا اس فرشتے نے کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی پر نازل نہیں کیے گئے. وہ 2 نور کون سے تھے؟ ایک الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. سورہ فاتحہ میں کہتی ہوں کہ ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی صورت ہے جو آپ کی لائف چینج کر سکتی ہے. ہر وہ کام جو امپاسبل ہے وہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. یعنی کہ سورہ فاتحہ کا اگر آپ لوگ حصہ دیکھیں جو فرسٹ والا ہے اس میں ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک یوم الدین تک جو حصہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے نا دعا سب سے خوبصورت آیت ہے قرآن کی، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. نماز کی بنیاد ہی سورہ فاتحہ ہے. بے شک جو پوری نماز ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، ہمارے سارے کاموں کو آسان کر دے. بے شک تو الرحمن الرحیم ہے، یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. ایک بزرگ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا، اس کو بہت تیز بخار تھا، کوئی دعا وغیرہ جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی. اور وہ بزرگ شخص فرماتے ہیں کہ وہ تہجد کے ٹائم اٹھے اور تہجد کے ٹائم انہوں نے 2 نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے صبح تک ان کے بیٹے کو شفا یاب کر دیا. یعنی کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا بھی ہے. سورہ فاتحہ اگر 7 مرتبہ پڑھ کر سر پہ دم کی جائے تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کی جائے، جو بھی بیماری ہے اس کو کہیں پر کسی بھی جگہ پر اس کو درد ہے وہ درد ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک خاتون تھی، ان پر نہ بہت زیادہ قرض تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 40 دن تک لگاتار سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھا فجر کی نماز کے بعد. اور وہ کہتی ہیں کہ 40ویں دن سے پہلے یعنی کہ 20 دن ابھی گزرے ہی تھے کہ ان کا ایک رشتہ دار آیا اور ان کے گھر آ کر خود پیسے دے گیا اور انہوں نے سارا قرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا سارا قرض جو ہے وہ ختم ہو گیا، اتر گیا. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ کی ڈپریشن، انگزائٹی اس کو بھی دور کرتی ہے. ایک خاتون تھی، یہ بھی ایک ٹرو سٹوری ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھے نا ہر وقت بہت ہی عجیب خیالات آتے تھے، وسوسے آتے تھے، مجھے سمجھ لگتا تھا، ہر وقت ڈپریشن کا، اوور تھنکنگ کا شکار تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا سٹارٹ کیا. 100 دفعہ میں ڈیلی سورہ فاتحہ پڑھنا میں نے جب سے سٹارٹ کی تو مجھے نیند آنا سٹارٹ ہو گئی. مجھے پہلے نیند نہیں آتی تھی، میرے دماغ میں سکون نہیں تھا. جب سے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سٹارٹ کیا مجھے سکون فیل ہونے لگ پڑا. میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی ہوں، میں نمازیں پڑھنا میں نے سٹارٹ کر دی ہیں. یعنی کہ اتنی میرے اندر چینجنگ آئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. سورہ فاتحہ میں کہتی ہوں آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے. اگر آپ کو مشکلات ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، یا کوئی درد ہے، یا کوئی آپ کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، یا کسی قرض کا مسئلہ ہے، کسی شادی کا مسئلہ ہے، یا کوئی ڈپریشن، انگزائٹی ہے، سر میں درد رہتا ہے، تو جسٹ آپ ایک دن 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملے گا. میری اپنی لائف میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نا تھوڑی سی پرابلمس تھی اور میں چاہتی تھی کہ میری پرابلم سالو ہو جائے، اور آئی جسٹ ریسائٹ سورہ فاتحہ 100 ٹائمس. سچی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے.
میں نے کیا کیا تھا, میں نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کرنا, میں جائے نماز سے بیٹھ کر میں نے پڑھی تھی. اور پڑھنے کا طریقہ میں نے کیسا ہے کہ آپ لوگوں نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے 100 مرتبہ بھی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر بار نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ پوری پڑھ کے ولا ضالین پڑھ کے اس کے بعد آمین آپ نے نہیں بولنا. پھر اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 100 مرتبہ جب کمپلیٹ ہو جائے نا, اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے بولنا ہے آمین یا رب العالمین. اس کے بعد اگین 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا. یہ عمل میں نے کیا تھا, اور اس کے بعد مارننگ میں ہی مجھے نا اس کا رزلٹ مل گیا تھا الحمدللہ. یعنی کہ اتنا مجھے پکا ٹرسٹ ہے سورہ فاتحہ پہ کہ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں, آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میری فوراً پوری ہو جائے, یا آپ کو کہیں پہ قرض کا کوئی مسئلہ ہے, یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ارجنٹ منی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے نا, اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارا کریں. جو سورہ فاتحہ ہے نا, یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور بہت ہی زیادہ افضل ہے. اس کا اگر آپ لوگ ترجمہ کھولیں, اس کی تفسیر کھول کے پڑھیں, تو آپ کو سمجھ میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں کوئی چیز نہیں دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پلیز اس بات کو سمجھیں, ہم مشکلوں سے نہیں نکل سکتے. اور اگر بائی چانس آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ہم کیوں بار بار یہ چیز بھول جاتے ہیں اور ہر چیز کا جو ہے اپنے اوپر سوال کر لیتے ہیں. تو پلیز اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے. اگر کوئی مشکل پریشانی آئی ہے نا, تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. بس اللہ کو اس کے ناموں سے پکارتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں, نمازیں پڑھیں, تہجد پڑھیں, سورہ فاتحہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں. اگر آپ کو بہت زیادہ نا آپ کے گھر میں پرابلمس چل رہی ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, کوئی بھی ایشوز چل رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں. پلیز آپ لوگ 1 ڈے کا یہ چیلنج لے لیں. 1 دن کا یہ چیلنج ہے. 100 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں. 1 ڈے کر لیں, 7 ڈے کر لیں, یا پڑھتے رہیں ساری زندگی. سورہ فاتحہ کو 100 ٹائم ضرور پڑھیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی لائف میں میریکلز کیسے ہوتے ہیں. آپ کی لائف میں وہ کام, امپاسبل کام پاسبل کیسے کنورٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے اندر کیسے شامل ہوتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں, کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہا کریں. اب یہ میں آپ کو کوئی پراپر کوانٹٹی نہیں بتا رہی کہ آپ نے 100 ٹائم پڑھنا, آپ اس سے زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں. بس 100 ٹائم پڑھنے سے نا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر اس کے مائنڈ میں ایک سگنل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو میری بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی نا اس کے اندر ایک ابیلٹی آ جاتی ہے. کی جو کوانٹٹی ہے وہ علماء اکرام نے, نیک لوگوں نے, اولیاء اکرام نے بتائی ہے. کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے, کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں ہے. بس آپ ایز اے نا وظیفے کے طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں, یا آپ لوگ اپنی تسلی کے لیے جتنی مرتبہ چاہتے ہیں نا آپ لوگ اتنی مرتبہ پڑھ دیں. لیکن پلیز ایک دفعہ ضرور پڑھیے, کسی بھی حاجت کے لیے, کسی بھی مشکل کے لیے. لیکن اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی تسبیح پڑھیں, کوئی بھی وظیفہ کریں, اللہ تعالیٰ کی آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے, آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے, آپ کا ٹرسٹ اللہ پہ ہونا چاہیے. ایک ایسا ٹرسٹ, اندھا ٹرسٹ کریں کہ پیچھے سمندر ہے, آگے کھائیے, اور اللہ تعالیٰ آپ مجھے راستہ دکھائیں گے, آپ مجھے یہاں سے نکالیں گے. تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اس مشکل سے نکالتے ہیں. ساری بات جو ہے نا, ساری گیم جو ہے وہ ٹرسٹ کی ہے, توکل کی ہے, بھروسے کی ہے, جو کہ ہم سے نہیں ہوتا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن 40 دن اس وظیفے کو کیا, 40 پتہ نہیں 1000 دفعہ یہ پڑھا, تو یہ پڑھا, درود شریف پڑھا, استغفر اللہ پڑھا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن جب ہم یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے پڑھا اور کچھ نہیں ہوا, تو سارا پڑھایا ہمارا پانی میں چلا جاتا ہے. اس لیے پلیز اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کو سٹرانگ کیجیے, اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے, اور 1 دن کا یہ چیلنج ضرور ایکسیپٹ کیجیے. ضرور سورہ فاتحہ کو پڑھیے. سورہ فاتحہ ایک مکی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر دعا میں مانگتے تھے, سونے سے پہلے پڑھتے تھے, تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ دعاؤں کی قبولیت کے ایک بہت ہی بہترین ذریعہ. اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, سورہ فاتحہ پڑھنا سٹارٹ کر دیں. پلیز اس کو پڑھنا سٹارٹ کیجیے, اور پھر اپنی لائف کو چینج کیجیے, اور پھر دیکھیے کہ آپ کی لائف میں معجزات کہاں کہاں سے ہوتے ہیں. بس 100 ٹائمز سورہ فاتحہ اینڈ گیٹ کلوزر ٹو اللہ, گیٹ یور دعاز ایکسیپٹڈ. فی امان اللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. فی امان اللہ.